کم و بیش 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں۔ ان تمام کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی علیہ السلام تک، تو ان میں جو چیزیں بالکل ایک جیسی ہیں، ان میں بنیادی چیز یہ تھی کہ سارے کے سارے انبیاء وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہے، اور یہی ہر کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، وہ معبود برحق ہے، اسی کی عبادت کی جائے، کسی اور کو عبادت کے لائق نہ سمجھا جائے اور نہ ہی خیال کیا جائے۔ یہ تعلیمات حضرت آدم کی بھی ہیں، حضرت شیش کی بھی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ہیں، پھر دیگر جتنے بھی انبیاء تشریف لائے تو ان تعلیمات میں سب اسی بات پر تھے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ میں تبلیغ کا آغاز کیا تو اب وہاں پر کعبۃ اللہ میں 360 بت پڑے ہیں اور کتنے خداؤں کی پوجا ہو رہی ہے، تو رب تعالیٰ نے جب سورہ اخلاص کو نازل کیا تو اس میں ان کے کئی باطل عقائد کا رد کیا۔ آپ نے فرمایا، رب تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہ حبیب علیہ السلام آپ یہ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اب وہاں پر لوگ ایسے تھے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ زیادہ خدا ہیں، 360 بت جنہوں نے بنا رکھے تھے وہ ایک خدا کو تو نہیں مانتے تھا نا، وہ تو زیادہ خداؤں کو مانتے تھے، تو رب تعالیٰ نے ایک آیت میں ان کا رد کر دیا، فرمایا یہ جتنے بھی خدا کہتے رہے ان میں سے کوئی بھی برحق نہیں ہے، فقط ایک ہی خدا ہے، وہی معبود برحق ہے، وہ رب تعالیٰ ہے، اس نے سب کو پیدا کیا، فرمایا بس اسی کے سامنے بندہ سر بسجود ہو سکتا ہے۔ تو تمام کافروں کا رد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر دوسرا ان کا عقیدہ یہ تھا، بعض کافر یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ بیٹیاں ہیں، اور یہ کہا کہ وہ بیٹیاں فرشتے ہیں، تو رب تعالیٰ نے اس کا بھی انکار کر دیا اور اس کا بھی رد کیا، فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا، فرمایا نہ اس کا کوئی باپ نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے۔ یہ رشتے تو انسانوں کے لیے ہیں، مخلوق کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، فرمایا کسی کو اس کا بیٹا نہ کہا جائے۔ عیسائیوں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو فرمایا وہ بھی اپنے اس کہنے میں سچے نہیں ہیں، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ رب تعالیٰ تو وہ ہے جو کسی کا باپ نہیں بلکہ اس نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، وہ سب کا خالق بھی ہے، سب کو رزق دینے والا بھی ہے۔ تو ان کا یہ جو باطل عقیدہ تھا کہ بعض کفار یہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو فرمایا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اپنے منہ سے وہ جو مرضی کہتے رہیں، یہ کہنے سے ہو تو نہیں جانا۔ جیسے یہودیوں نے کہا تھا حضرت عزیر معاذ اللہ ابن اللہ ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہیں، تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ تو اس کا رد اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ کی آیات میں فرما دیا لم یلد ولم یولد، اور فرمایا وہی معبود برحق ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث بھی توحید باری تعالیٰ کے بارے میں موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ کو اپنے پیچھے سوار کیا اور پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ میری بات سنو۔ حضرت معاذ ابن جبل عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام میں حاضر ہوں۔ حضور نے پھر ارشاد فرمایا معاذ، پھر دوسری مرتبہ انہوں نے لبیک و سعدیک کہا، حضور نے پھر تیسری مرتبہ بلایا، پھر آپ یہی کہتے ہیں لبیک و سعدیک۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاذ مجھے یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل یہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم،
کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے اور مجھے اللہ کا رسول مانے۔ یہ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر معاذ تجھے پتا ہے کہ رب پر بندوں کا کیا حق بنتا ہے، یعنی پھر اس کے ذمہ کرم پر بندوں کا کیا حق ہوتا ہے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل پھر خاموش ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو بڑی پیاری بات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان لے اور مجھے اللہ کا آخری نبی مان لے تو پھر اللہ کے ذمہ کرم پر یہ ہے کہ ایسے بندے کو اللہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا بلکہ اپنی جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو جس بندے نے توحید باری تعالیٰ کو اور رسالت مصطفیٰ علیہ تحیات و ثنا کو صحیح معنوں میں تسلیم کر لیا، مان لیا، اب اسے یہ فائدہ اور یہ ثمرہ حاصل ہوگا۔ اور یہ بنیادی عقیدہ ہے مسلمان ہونے کے لیے، صاحب ایمان ہونے کے لیے، یہ بالکل بیسک، بنیادی اور نہایت اہم عقیدہ ہے۔ اس کے بغیر تو یقیناً بندہ ایمان کی طرف بڑھ بھی نہیں سکتا جب تک اس کو تسلیم نہ کرے۔ حضور علیہ السلام کے حضرات صحابہ کبار وہ بھی یقیناً اس بات کے بارے میں لوگوں کو بھی تعلیمات دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت ابو عبداللہ عبد الرحمن بن اسیلہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گیا، یہ صاحب بیمار تھے۔ تو کہتے ہیں جب میں پہنچا تو میں نے وہاں پر انہیں جب ان کو بیماری میں مبتلا دیکھا تو یہ جانے والے صاحب کہتے ہیں کہ میں رونے لگا، اور مجھے جب ان کو میں نے دیکھا تو مجھے رہا نہ گیا، میں نے رونا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ روتے کیوں ہو؟ باخدا اگر مجھے گواہ بنایا گیا تو میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا، اگر مجھے شفیع بنایا گیا تو میں تمہارے حق میں شفاعت کروں گا۔ اور پھر اس وقت وہ جن کا انتقال قریب تھا اس صحابی رسول نے ایک حدیث پاک کو بیان کیا، کہا میں تمہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آج سناتا ہوں، اسے سنو۔ چنانچہ وہ ایک حدیث جو انہوں نے بیان کی اسے توجہ سے سماعت فرمائیے۔ وہ فرماتے ہیں میرا آخری وقت ہے، میں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث پاک کو سنا تھا، پیارے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دے گا۔ یعنی وہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یہ صحابی رسول چونکہ صاحب ایمان تھے، اگرچہ بیمار ہیں، آخری وقت ہے، لیکن پھر بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین بھی ہے اور اس کا پتہ بھی ہے۔ کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، میں پریشان نہیں میری بیماری کی وجہ سے، اگرچہ تم رو رہے ہو لیکن مجھے اس بات پر یقین ہے کہ مجھے انشاءاللہ الرحمن جہنم کی طرف نہیں بھیجا جائے گا، کیونکہ میں نے تو اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے سنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو معبود پر حق مانے، اسی کی عبادت کرے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانے، تو حضور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، یعنی وہ بندہ جنتی ہوگا۔ تو فرمایا یہ عقیدہ، یہ نظریہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے مسلمان ہونے کے لیے، لہذا اس عقیدے میں ذرہ برابر بھی فرق بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس میں کسی قسم کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو تبلیغ کے لیے بھیجا، اور جب بھیجا تو انہیں آپ نے جو سب سے پہلے حکم ارشاد فرمایا تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں سے جا کے تم نے سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود برحق مانو۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یمن کی طرف چلے جائیں، یمن کی طرف انہیں تبلیغ کے لیے بھیجا، یمن کا حاکم بنا کر، اور فرمایا کہ سب سے پہلے جب آپ نے وہاں پر جانا ہے تو اہل کتاب کی قوم کے پاس جا رہے ہو تو پہلے انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری رسالت کی شہادت دینے کی دعوت دینا۔ سب سے پہلے ان سے یہ کہنا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ کا آخری رسول ماننا ہے۔
اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، صاحب ایمان ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو بتانا ہے کہ تم پر ایک دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. پھر ان کو بتانا ہے جب سال گزر جائے تو روزے بھی فرض ہیں، زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور دیگر جو عبادات ہیں ان کے بارے میں بعد انہیں گائیڈ کرنا ہے. لیکن سب سے پہلے جو تم نے انہیں بتانا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، معبود برحق ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں. عقیدہ جو توحید ہے اور جو عقیدہ رسالت ہے، اس کا سب سے پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو تبلیغ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اگر دیکھا جائے تو یہ تو نقلی دلائل ہیں، یعنی قرآن و حدیث سے لیے گئے ہیں. اگر عقلی دلائل میں دیکھا جائے تو جو سمجھدار بندہ ہے اس کی عقل بھی اسی بات کا فیصلہ کرے گی کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا چاہیے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ائمہ اہل بیت میں سے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے، اور آپ نے دین کی بہت تبلیغ کی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بھی آپ کا تعلق ہے. تو آپ کا مناظرہ اور گفتگو ایک داہریے سے ہو گئی. داہریہ ایتھسٹ لوگ ہوتے ہیں جو معاذ اللہ خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ، ان میں سے ایک بندے کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ طے پایا. اور جب اس سے بات ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے، آپ نے فرمایا تجھے زندگی میں کوئی، وہ بیسیکلی ملاح تھا اور کشتی چلاتا تھا اور پانی میں اس کا سفر رہتا تھا، تو آپ نے فرمایا کبھی کشتی پر سوار ہوئے، کبھی سمندر میں طغیانی بھی آئی ہے، کبھی طوفان بھی آیا ہے، اس سے بھی کبھی پالا پڑا ہے. تو اسے کہا حضرت کیسی بات کرتے ہیں، جو بندہ سمندر یا دریا میں سفر کرتا ہے یہ تو اس کے لیے معمول کی باتیں بن جاتی ہیں. آئے دن سمندر میں طغیانی بھی آتی ہے، طوفان بھی آتے ہیں، اور ان سے واسطہ بھی پڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا پھر کبھی کوئی بہت زیادہ بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا؟ کہنے لگا جی حضرت ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میرے ساتھ میرے کچھ ساتھی کشتی میں سوار تھے، ہم سفر کر رہے تھے اور بڑا تیز طوفان آیا، طغیانی آئی، یہاں تک کہ وہ اتنی تیز تھی کہ اس نے ہماری کشتی کو ڈبو بھی دیا اور کشتی کو توڑ بھی دیا. میرے سارے کے سارے جو دوست تھے وہ وہاں پر ڈوب گئے. اور فرمایا تو کیسے بچا؟ وہ کہنے لگا ایک تختہ میری کشتی کا میرے ہاتھ لگ گیا تھا، میں اس کے اوپر بیٹھا رہا اور تیرتا رہا، اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرتا رہا. کہا کہ پھر میں جب کنارے کے قریب آیا پھر ایک اور ایسا وہاں پر پانی کا تھپیڑا آیا کہ جس نے وہ تختہ بھی مجھ سے دور کر دیا. اب میں خود ہی تیرنے لگا، کوشش کرنے لگا، اور پھر میں چلتا چلتا ساحل پر پہنچ آیا، کنارے پر پہنچ آیا، پھر میری جان بچ گئی. تو فرمایا مجھے یہاں پر ایک بات کا جواب دے، تو بتا کہ جب کشتی میں سوار تھا اس وقت تیرا کس پر یقین اور توکل تھا کہ تجھے وہ محفوظ رکھے گا؟ اس نے کہا کہ اس وقت تو مجھے یہ یقین تھا کہ کشتی صحیح چلتی رہے گی تو ہم ڈوبنے سے بچے رہیں گے. فرمایا جب کشتی ڈوب گئی، ٹوٹ گئی، پھر کس پہ تیرا یقین تھا؟ وہ کہنے لگا پھر میرا یقین اس تختے پر تھا کہ جب تک یہ میرے ساتھ رہے گا میں ساحل سمندر کی طرف، کنارے کی طرف جاتا رہوں گا. فرمایا جب وہ تختہ بھی تجھ سے چھن گیا، وہ بھی دور ہو گیا، پھر کس ذات پر یقین تھا جس کی وجہ سے تو ہاتھ پاؤں ہلاتا رہا؟ اب وہ داہریہ خاموش ہو گیا، کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن اس کا دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا. جب سارے سہارے ختم ہو چکے تھے اس وقت رب کی ذات پر میرا توکل تھا کہ رب تعالیٰ مجھے بچائے گا. آپ نے جب اس کی طرف دیکھا اس کی نظریں جھک گئیں. آپ نے فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں اس وقت تیرا یقین اللہ کی ذات پر ہوگا کہ وہی تجھے بچائے گا. جب اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا کہنے لگا حضرت آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. اس نے فوراً کلمہ پڑھ کے ہمیشہ کے لیے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے. تو دیکھیں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی وہ دوسروں کی اصلاح کیسے کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ لوگ جن کا مذہب اور ہوتا ہے ان کے سامنے بھی ایسے دلائل پیش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے باطل مذہب کو چھوڑ کے اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. اسی طرح کا ملتا جلتا ایک واقعہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا بھی ہے. اسی طرح یہ دونوں واقعہ تفسیر کبیر میں لکھے ہیں. ایک اور واقعہ درج ہے وہ میں بس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس میں ایک بڑھیا تھی جو کہ چرخہ کاٹتی ہے، چرخہ چلاتی ہے. کسی نے پوچھا
بڑی بھی کیا ساری عمر چرخا ہی کاٹتی رہو گی؟ کیا یہ بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے؟ کیا اس بات پر بھی کوئی دلیل موجود ہے؟ اب وہ بالکل سادہ خاتون ہے لیکن اس کا عقیدہ کتنا پختہ ہے، کتنا پیارا ہے، اس کے پاس دلیل بھی ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں میرے پاس دلیل ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میرا چرخہ جو میں چلاتی ہوں، عرصہ گزر گیا میں ہی چلاتی ہوں، جب تک میں چلاتی ہوں یہ صحیح چلتا ہے، اسے اگر دو عورتیں مل کر چلانا چاہیں یا تو یہ زیادہ تیز چلے گا جس کی وجہ سے یہ ٹوٹ جائے گا، یا پھر ایک عورت مخالف سمت میں چلائے گی، دوسری طرف سے چلائے گی، پھر یہ چل ہی نہیں پائے گا، یا تو ٹوٹ جائے گا یا پھر چلے گا نہیں، تیسری صورت نہیں ہو سکتی۔ ایک اگر چلائے گا جیسے میں چلا رہی ہوں تو یہ صحیح چل رہا ہے۔ کہا اسی طرح کائنات کے نظام کا یہ چرخہ جس میں صبح بھی ہو رہی ہے، شام بھی ہو رہی ہے، سورج طلوع بھی ہو رہا ہے، غروب بھی ہو رہا ہے، چاند بھی طلوع ہوتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، ایک ہستی چلا رہی ہے، اسی وجہ سے صحیح چل رہا ہے، اور یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کہا اگر اسے دو چلائیں معاذ اللہ لو کان فیہما، فرمایا کہ اگر زمین و آسمان میں دو الہ ہوں معاذ اللہ تو پھر یہ سارا نظام تباہ و برباد ہو جائے۔ کہا اگر دو چلائیں گے تو یا تو مخالف سمت میں چلائیں گے چلے گا ہی نہیں، اور اگر ایک ہی سمت میں چلائیں گے تو پھر بھی صحیح نہیں چل سکتا۔ تو کہا یہ جو چرخہ میں کاٹ رہی ہوں یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مواقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں اور اس کے علاوہ اپنی رسالت کے بارے میں اپنے صحابہ کو آپ نے ارشاد فرمایا، اور ابتدائی اسلام میں جب حضور علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی ہے تو اس وقت یہی ارشاد فرمایا جاتا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی یہ کہہ دو تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم اللہ کو معبود برحق مانو اور مجھے اللہ تعالیٰ کا آخری رسول مانو۔ فرمایا داخل الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت یہ جو عقیدہ اور نظریہ تھا جو بنیادی اور ابتدائی عقیدہ ہے یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا۔ پھر لوگوں نے بتوں کی عبادت کو چھوڑا، جہاں پر بت اکٹھے کر کے رکھے جاتے تھے ان بتوں کو توڑ بھی دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا گیا۔ اور پھر یہ جو بنیادی عقیدہ تھا یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی آگے امت تک پہنچایا، اور پھر یہ چلتا چلتا ہم تک پہنچا، اور انشاءاللہ الرحمن اگلی نسلوں تک یہ چلتا چلا جائے گا۔ اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس عقیدے اور نظریے کی حفاظت بھی کریں، اس میں ذرہ برابر شک بھی نہ کریں، اور جس ذات کو ہم وحدہ لا شریک مان رہے ہیں اس کی قربت کے حصول کے لیے ہمیں عبادت بھی کرنا ہوگی، ہمیں اس کے بتائے ہوئے احکامات اور جو قرآن پاک میں رب تعالیٰ کے فرامین موجود ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔ پھر ہم اس ذات کا تقرب بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس کی معرفت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ زہ نصیب ہمارے قلب و لسان پر رب تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جائے، جو بندہ اس کے ذاکرین میں شامل ہو جاتا ہے، جو اس کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا بنتا ہے، اور اس کا یہ عقیدہ تو مضبوط رہتا ہی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ عبادات کی توفیق بھی ملتی ہے، وہ دوسروں کے لیے رہنمائی کا سامان بھی کرتا ہے، اور دنیا و آخرت میں وہ بندہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں توحید باری تعالیٰ کو سمجھنے اور اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔